اب میرے بھائیوں سورہ النساء کی آیت نمبر 24 کی طرف آتے ہیں، جو پارہ نمبر 5 میں پہلی آیت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نکاح متع اور نکاح مسیار سے ریلیٹڈ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ پچھلے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے۔ ایسی عورتیں جن کے آلریڈی خامند ہوں، محسنہ ہوں، ایک قلعے کے اندر قید ہیں، ان کا آلریڈی کوئی خامند ہے، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے پھر الگ معاملہ ہے، تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھی لیکن جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھیں اور ان کے خامند مارے گئے۔ اب دو حال ہیں، ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پہ دوبارہ چڑھ دوڑائیں، اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں۔ کس لیول تک حقوق ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے، تاکہ کم از کم ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی، تو ان کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں۔ ہاں اگر کوئی لونڈی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ کو نبی علیہ السلام، یہ یہودیہ تھی، مسلمان ہو گئیں اور لونڈی بن کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی ان کا حق میں ٹھہرا اور ام المؤمنین وہ بن گئی رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ البتہ اگر آپ اس کو آزاد نہ بھی کرتے تب بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ شوہروں والی ہیں، ان کے شوہر چاہے مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، دونوں صورتوں میں، چونکہ اب وہ لونڈی بن چکی ہے، لیکن اس میں بھی شرائط ہیں۔ یہ اگر وہ پریگنٹ ہے پھر نہیں کر سکتے، یعنی وہ والا جو باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جو عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استبرا ہونا چاہیے، یعنی ان کا حمل خالی ہو، حیض والا ایشو نہ ہو، وہ پوری کی پوری چیزیں۔ ولادہ سے ایک ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو یعنی شکایت لگائی گئی اس حوالے سے کہ کسی نے کسی حاملہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا کوشش کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ ایسی لعنت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ اندر جائے، کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو لونڈیوں والا سسٹم ہے، اس پہ ڈیٹیل سے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں، اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کانٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں، وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے۔ آج کوئی لونڈیوں والا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کے پی سے جا کے عورت خرید کے لے آئے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لے آئے، نہیں وہ نہیں ہوگی، وہ زنا ہی ہوگا۔ اب یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے سسٹم، کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ایک گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی، آہستہ آہستہ ایسا ڈسکریج ہوا، یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو کنیزیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شریعت فرض کی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں، یعنی یہ جو حرمت والے 12 رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے، آیت نمبر 23 میں، جو محرمات ابدیہ ہیں، اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں، جیسے 2 بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا، پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا، یا جس عورت کی آلریڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے عقد میں نہیں لے سکتے، یہ ٹیمپرری کو بھی اور پرمننٹ چھوڑ کے، ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں حرام بہت تھوڑا ہے، حلال بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ آپ کو رشتہ مل جائے۔ ما وراء ذالکم، اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں بشرطے کہ رشتہ ہو جائے۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو، یعنی حق مہر کے عوض ہی نکاح ہوتا ہے نا، ورنہ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔
پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے خاندان کو وجود دینا ہو، غیر مصافحین، محض شہوت رانی مقصد نہ ہو۔ مقصد کیا ہے؟ گھر بسانا، مقصد کیا ہے؟ اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے، ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے، بِهِ مِنْهُنْ، ان میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کے مہر دو جو مقرر کیے گئے ہیں۔ اب یعنی حق مہر کے بغیر نہیں، اگر وہ حق مہر آپ نے جو ان کے ساتھ طے کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لیے حلال نہیں۔ ہاں وہ خود چھوڑ دے علیحدہ بات ہے۔ یہاں پہ اور آسان رکھا گیا، معجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، غیر معجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے، دینا ہوتا ہے سر وہ، یا لکھوائی تھوڑا، جب زیادہ لکھوایا تو وہ آپ نے دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد۔ یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپس میں تم طے کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا نا جی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ، جو تم نے ان سے نفع اٹھایا، اسی کو وہ متاع بھی کہا جاتا ہے، نفع اٹھانا۔ اور متاع سے مراد صرف نکاح متاع نہیں ہے، کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہو، جس طرح ہم حج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں متعۃ الحج یا حج تمتع، تو یہ نفع اٹھانا۔ قرآن میں نکاح متع کا ذکر کہیں نہیں ہے، زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے۔ قرآن میں تو مطلقاً نکاح کا ذکر ہے، اور چونکہ نکاح متع بھی ایک نکاح ہے، اس کانٹیکس میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرک للحاکم میں آئی ہے، کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حق مہر دو، تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے، اور یہ اہل تشیع پیش کرتے ہیں۔ تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے، اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ اور اہل سنت کے ہاں تو ایٹ لیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاح متع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا۔ تو نکاح متع ہو یا نکاح مسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، دونوں جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اب آپ کو وہ ریلیٹڈ احادیث بتا دیتا ہوں۔